آواز سب کو آ رہی ہے میری صاف صاف؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم کل ہم نے حروف عوامل پڑھے تھے، جن میں ما ولا مشبہات بلیسا ان انا کا اسم ہے، اور لائن آف جنس ہے، اور اسی طرح جو حروف پر افعال پر داخل ہوتے تھے جیسے حروف ناصبہ اور جوازم ان کو پڑھا تھا۔ ان میں سے جو ہم نے اسم پر داخل ہوتے تھے جیسے ما ولا مشبہات بلیسا ہے، حروف جارہ ہیں، حروف مشبہ بالفعل ہیں، ان میں سے ایک جو تھا وہ حروف ندا بھی تھے۔ تو حروف ندا رہ گئے تھے، تھوڑا سا اس کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں پھر اس کے بعد آگے چلیں گے۔ حروف ندا ظاہر وہ حروف ہیں جن کے ذریعے سے کسی کو بھی متوجہ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جس جس کو متوجہ کیا جا رہا ہو، جس کو بلایا جا رہا ہو، جس کو ندا دی جا رہی ہو، اس کو کہا جاتا ہے منادا، اور جس حرف سے دی جا رہی ہو اس کو حرف کو کہتے ہیں حرف ندا۔ اور حرف ندا اس کے بعد اس کے ساتھ مرادہ ہوگا جس کو ہم متوجہ کر رہے ہوں گے، اور اس کے بعد ایک جملہ آئے گا، اس کو جواب ندا کہا جائے گا۔ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں یا عبد اللہ اقیم الصلاۃ، یا عبد اللہ اقیم الصلاۃ۔ اب یا تو حرف ندا ہو گیا، عبد اللہ یہ چونکہ یا سے اس کو ہم ندا کر رہے ہیں، اس کو مخاطب کر رہے ہیں، اس کو ہم متوجہ کر رہے ہیں، اس کو ہم بلا رہے ہیں، تو یہ ہو جائے گا ہمارا منادا، یا عبد اللہ یہ ہو جائے گا منادا، اور اقیم الصلاۃ یہ ہو جائے گا جواب ندا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب جو حروف ندا ہیں وہ ہیں پانچ: یا، ایا، حیا، ای، اور حمزہ مفتوحہ۔ یا، ایا، حیا، ای اور حمزہ مفتوحہ۔ تو اس کا جو عمل ہوتا ہے، عمل تو حقیقتاً یہی ہوتا ہے کہ یہ جو اس کے بعد جو اس کا منادہ ہوتا ہے، حرف ندا کا جو منادہ ہوتا ہے، حرف ندا اس منادہ کو نصب دیتا ہے، منصوب بنا دیتا ہے۔ البتہ دو چیزیں بہت فائدے کی ہیں، جاننے کی بھی ہیں، اور یہ استعمال میں بھی آتی ہیں۔ دیکھیں، جو منادہ ہوگا نا، یا تو وہ مضاف ہوگا یا شبہ مضاف ہوگا۔ اگر تو وہ مضاف ہو رہا ہو یا مضاف کے مشابہ ہو، شبہ مضاف ہو، تو اس وقت تو وہ منصوب ہوگا، ٹھیک ہے؟ جیسے ہے یا عبد اللہ، یہ منصوب ہے۔ اگر مشابہ ہو جیسے یا طالعا جبلا، یا طالعا جبلا، تو یہاں یہ دیکھیں طالعا جو ہے یہ مشابہ مضاف ہے، مضاف کے مشابہ ہے، مضاف تو نہیں ہے، لیکن اصل میں حقیقتاً تو یہی ہے نا کہ یا طالع جبل، اے پہاڑ پر چلنے والے۔ تو اس کو پھر اس کی اضافت کو ختم کر کے تنوین لگا دی، تو لہذا چونکہ یہ مضاف ہی تھا، اس کی تنوین، اس کی اضافت کو ہم نے ختم کیا ہے، لیکن حقیقتاً ہم اس کو مضاف ہی کہیں گے۔ تو یہ ہوگا، یا منادہ ہو، نکرہ ہو، تو اس وقت بھی جو ہے نا یہ اس کا منصوب ہوگا، یعنی منادہ مضاف ہوگا یا شبہ مضاف ہو یا نکرہ ہو تو اس وقت تو یہ منصوب ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر منادہ معرفہ ہو، اگر وہ معرفہ ہوتا ہے اس وقت وہ جو ہے مبنی علی الضم ہوگا، یعنی مبنی ہوگا اس پر ضمہ کی صورت میں، مبنی علی الضم اس کو بولتے ہیں، مبنی علی الضم۔ اور یہ قرآن میں اکثر استعمال، قرآن پاک میں اس کا اکثر استعمال ہوتا ہے، جیسے یوسف اعرض عن ھذا، اصل میں تو ہے نا یا یوسف، تو یہ یوسف ہے، یہ معرفہ ہے۔ ایسے آتا ہے یا زیدو، ٹھیک ہے، یا زیدانی، یا موسیٰ، یا مسلمون۔ تو جو معرفہ ہوگا، اگر معرفہ ہوگا تو اس وقت وہ مبنی علی الضم ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور یعنی اس پر وہ رفع حالت کے اندر ہوگا۔ اور اس کے علاوہ جو منادہ مضاف ہوگا یا پھر شبہ مضاف ہوگا تو اس وقت وہ منصوب ہوگا۔ تو یہ ایک بہت اہم بات تھی جو سمجھنے کی تھی۔ اکثر چونکہ استعمال میں جو آتے ہیں نا وہ معرفہ آتے ہیں، تو کیونکہ اکثر جو ہم آواز دے رہے ہوتے ہیں کسی کو تو اس کے نام سے آواز دے رہے ہوتے ہیں، اور علم جو ہوتا ہے وہ آپ پر پہلے پڑھا ہے کہ وہ معرفہ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے مبنی علی الضم ہوگا، جیسے یا زیدو، یا شکیلو، یا عمرانو، یا عثمانو، وہکذا الی غیر ذالک۔ تو یہ ایک فائدے کی بات تھی۔ دوسرا ترکیب ہم اس کی پہلے بھی آپ کو بتا چکے ہیں کہ یہ جو دیکھیں وہاں جو مضاف ہے نا، مضاف ہے یا شبہ مضاف ہے، تو اس صورت کے اندر اس کو جو ہے نا ہم نے مبنی ہی اس کو اس وقت جو اس کا اعراب ہوگا وہ منصوب ہی ہوگا۔ اس لیے تو دو کیٹیگریز بنائی گئی ہیں،
اور جو منادہ مفرد ہو معرفہ ہو، منادہ مفرد معرفہ ہو، تو اس وقت یہ ہے کہ وہ مضاف اور شبہ مضاف نہ ہو۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ منادہ جو مفرد معرفہ ہوگا، مضاف شبہ مضاف نہ ہو، اس وقت اس کی جو ہے نا اعراب ایسا لائیں گے۔ اس کے علاوہ وہ جو مضاف یا شبہ مضاف ہوگا، جیسے عبداللہ ہی ہے، تو اس وقت بھی نصب ہی آئے گا۔ اس لیے دو کیٹیگریز بھی کی گئی ہیں کہ یہاں وہاں جو کہ وہ بھی تو مضاف بھی تو جو ہے نا وہ علامت ہے، تو اس لیے اس کو الگ کیٹیگرائز کر دیا کہ مضاف ہوگا یا شبہ مضاف ہوگا تو نصب ہی آئے گا۔ اس کے علاوہ جو معرفہ ہوگا، مضاف شبہ مضاف نہ ہو، تو اس وقت جو ہوگا وہ اکثر چونکہ عالمی ہوتا ہے، تو وہ مبنی علی الضم ہوگا۔ تو اسی وجہ سے دو کیٹیگرائز ان کی جو تقسیم کی گئی ہے وہ اسی وجہ سے کی گئی ہے۔ تو یہ کلیئر ہو گیا۔ اچھا، ایک اور چیز جو اہم ہے وہ یہ آتی ہے کہ مثال کے طور پر اب یا ہمارے پاس حرف ہو اور اس کے بعد جو منادہ ہو، تو ان کے درمیان ایہا کا لفظ لایا جاتا ہے۔ اور فصیحانہ جملہ بھی یہی ہوتا ہے، اور بہتر بھی یہی ہوتا ہے کہ درمیان میں ایہا یا ایتھا کو لایا جائے اور اس کے بعد جو ہے نا ندا دی جائے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا یا الرجل، تو درمیان میں لایا جاتا ہے یا ایہا الرجل، یا ایتھا النفس، النفس مؤنث ہے، یا ایتھا النفس، ٹھیک ہے؟ تو اس وقت جو پہلے اس کی اگر سادہ ترکیب ہم دیکھیں تو جیسے ہم یا زیدو کرتے ہیں، تو یا آپ کو پتہ ہے یہ قائم مقام ہوتا ہے ادو فعل کے، ادعو فعل ہو جائے گا، اور زیدو جو ہوگا یہ جو ہے نا اس کا ادو فعل بفاعل ہو جائے گا۔ اور زیدو، زیدو کی ترکیب تو یہ کہیں گے کہ معرفہ مبنی علی الضم، لیکن یہ منصوب محلن کہیں گے اس کو، کہ منصوب محلن یہ مفعول بہ ہے۔ یہ تو اس کی ایک سادی ترکیب ہے کہ یا جو ہوتا ہے وہ ادو فعل کے قائم مقام ہوتا ہے، لیکن اگر درمیان میں ایہا آ جاتا ہے یا ایتہن کوئی اور اس طرح کا جملہ آ جاتا ہے، تو اس وقت جو یہ ایہا ہو یا ایتہا ہو، اور اس کے بعد جو جملہ ہو وہ معرف باللام ہو، یعنی الف لام اس پر موجود ہو، تو اس وقت جو ہے نا ایہا کو ہم موصوف بنا دیں گے، اور جو اس کے بعد لفظ ہوگا الرجل یا ایہا العالم یا ایہا الرجل، تو اس کو ہم بنا دیں گے موصوف کی صفت، موصوف اپنے صفت سے مل کر پھر یہ جو ہے نا اس کو ہم بنا دیں گے مفعول بنا دیں گے یا وغیرہ کا، ادو فعل جو یا جو ادو کے قائم مقام ہے، ٹھیک ہے؟ اور بس اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایہا کے بعد الف لام والا جملہ نہیں آتا، معرف باللام کے علاوہ کوئی آ جاتا ہے، تو اس وقت اس کو مبین، ایہا کو مبین اور آگے جو لفظ ہوگا اس کو بیان بھی بنایا جاتا ہے۔ تو دونوں صورتیں ذہن میں رکھنی ہیں، کہیں بھی اگر کوئی ایسی ترکیب آئے، اکثر جو ترکیب استعمال ہوتی ہے وہ معرف باللام والی ہی ہوتی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، یا ایھا الرجل، یا ایھا العالم، تو اس وقت ایھا کو ایو مضاف ہو جائے گا، حاضر مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر موصوف، آگے جو لفظ ہوگا وہ اس کی صفت، موصوف صفت سے مل کر منصوب محلن کیا ہو جائے گا، مفعول بہ بن جائے گا، یا جو قائم مقام ہے ادو فعل کے۔ تو اس کی ترکیب جو ہوتی ہے وہ اسی طرح ہی کی جاتی ہے۔ تو یہ ایک جو ہے نا وہ رہ گیا تھا تھوڑا سا، کیونکہ ندا کے اکثر جو ہے نا وہ افعال اس کی ترکیب اگر آتی رہتی ہے، تو میں نے کہا اس کو بتا دیا جائے۔ تو یہ ہمارے جو اسماء حروف عاملہ تھے وہ سارے کے سارے مکمل ہو گئے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں افعال عاملہ کی طرف، افعال عامل۔ تو دیکھیں بھائی، تمام جو افعال ہیں وہ عمل کرتے ہیں، کوئی بھی فعل غیر عامل نہیں ہوتا، جتنے بھی افعال ہیں سب کے سب عمل کرتے ہیں۔ البتہ اب افعال میں کون کون سے افعال ہیں جو عاملہ ہیں، ان کو سادہ سی تقسیم میں یوں بیان کر سکتے ہیں کہ فعل معلوم یا فعل معروف بھی کہتے ہیں، فعل مجہول ہے، افعال ناقصہ ہیں، افعال مقاربہ ہیں، افعال مدح و ذم ہیں، افعال تعجب ہیں۔ تو یہ چھ ہیں جن کو ہم اگر مختصر کر کے سمجھیں تو چھ بنتے ہیں، جو کہ آ، عامل افعال ہیں، ان کو عامل شمار کیا جاتا ہے۔ ان میں سے ہر ایک کا اپنا ایک عمل ہوتا ہے جس کو ہم ابھی آگے پڑھتے جائیں گے ترتیب سے انشاءاللہ۔ دیکھیں، سب سے پہلے ہم نے کہا کہ فعل معلوم، فعل معلوم یا فعل معروف آپ کو پتہ ہے اس کو کہتے ہیں جس کا فاعل معلوم ہو، جس کا فاعل مذکور ہو، آگے موجود ہو، جیسے کتب زید، نصر زید، سمع زید، علم بکر، وہکذا۔ تو یہاں ان کا فاعل لفظوں میں موجود ہوتا ہے، مذکور ہوتا ہے، تو ان کو کہا جاتا ہے فعل معلوم یا فعل معروف، ٹھیک ہے؟ اور فعل معلوم جو ہوتا ہے، اس کا جو سادہ سا عمل ہوتا ہے، یہ فاعل کو رفع دیتا ہے، جو بھی اس کے سامنے آگے فاعل موجود ہوگا اس کو رفع دے گا، اور اس کے علاوہ چھ اسموں کو نصب بھی دیتا ہے، یعنی اس کے بعد مفعول آ جائیں تو ان کو نصب بھی دیتا ہے۔
یعنی اس کے بعد جو فاعل ہوگا اس کو رفع دے گا اور جو مفعول ہوگا اس کو نصب دے گا۔ اب مفعول کون کون سے ہو سکتے ہیں؟ مفعول مطلق ہے، مفعول فی ہے، مفعول لہو ہے، مفعول معہو ہے، حال ہے اور تمییز ہے، ان کو رفع دیتا ہے اور مفعول بھی کو بھی نصب دیتا ہے۔ تو یہ چھ اسموں کو یعنی مفاعیل خمسہ ہو گئے، حال ہو گیا، تمییز ہو گیا، ان کو نصب دیتا ہے اور اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے۔ جیسے نصر زید بکرن، نصر زید بکرن، اب نصر فعل ہے، زید اس کا فاعل ہے، تو نصر فعل ہے، یہی زید کے اندر عامل ہے، نصر فعل، زید اس کا فاعل، بکرن مرفوع منصوب لفظاً مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اچھا ایک دو چیزیں تھوڑی سی جو ہے نا یہاں سمجھنے، چونکہ یہ فعل معلوم آیا ہے نا، فعل معلوم تو کاتب زیدن آتا ہے، اس کے مقابل آتا ہے فعل مجہول۔ فعل مجہول تو چونکہ اس میں اس کا عمل بھی شاید ہم پڑھیں گے الگ سے ہی فعل مجہول کا۔ تو فعل مجہول تو وہ ہوتا ہے جس کا فاعل مذکور نہ ہو، جیسے کتب زیدن یا ضرب زیدن، ضرب صحیح ہے، ضرب زیدن۔ اب دیکھیں زید مارا گیا، اب زید مارا گیا ہے لیکن مارا کس نے ہے؟ نحن لا ندری، ہم پتہ نہیں ہے کس نے مارا ہے، تو وہ اب فاعل مذکور نہیں ہوگا تو اس کو ہم فعل مجہول کہیں گے، فعل مجہول کہیں گے۔ اچھا ایسے ہی آپ یہ تو فعل معروف ہو گیا، فعل معلوم اور فعل مجہول ہو گیا، ایسے ہی آپ فعل کی ایک اور تقسیم بھی اکثر سنی ہوگی، فعل لازم اور فعل متعدی۔ ٹھیک ہے، تو فعل لازم تو اس کو کہتے ہیں جس کا معنی فاعل سے پورا ہو جائے اور مفعول بھی کی ضرورت نہ ہو، فاعل سے ہی معنی پورا ہو جائے، مفعول بھی کی ضرورت نہ ہو۔ جیسے ہم کہتے ہیں قام زید، زید کھڑا ہوا، شارب زید، زید نے پانی پیا۔ تو یہ دیکھیں قام زید، زید کھڑا ہوا، معنی پورا ہو رہا ہے، مفعول بھی کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ فعل ہو جائے گا فعل لازم۔ اور فعل متعدی وہ ہوگا کہ جس کا معنی صرف فاعل سے پورا نہ ہو، مفعول بھی کی بھی ضرورت پڑے، جیسے ضرب زید، زید نے مارا، ابہام رہ گیا بھائی مارا ہے تو کس کو مارا ہے؟ نہیں معلوم، تو لہذا اس کے لیے مفعول بھی ہوگا، تو ہم کہیں گے ضرب زید عمرن، زید نے عمرو کو مارا۔ اب یہ فعل متعدی کہلائے گا۔ تو فعل لازم اور فعل متعدی یہ اس کے ساتھ یہ دو تقسیمیں اکثر استعمال میں آتی رہتی ہیں، تو پوچھی بھی جاتی ہیں کہیں کہیں، تو یہ اس کو بھی جو ہے نا آپ ذہن میں رکھ لیں گے تھوڑا سا۔ تو یہ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی، اور یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ جو فعل معلوم ہے یہ کیا کرتا ہے؟ فاعل کو رفع دیتا ہے، اور جو اس کے اسماء ہیں دوسرے، مفعول مطلق، مفعول فی، مفعول لہو، مفعول معہ اور تمییز وغیرہ، ان کو جو ہے نا یہ نصب بھی دیتا ہے۔ تھوڑا تھوڑا سا ایسے مفعول مطلق، فی، لہو اور معہ کو تھوڑا سا ایسے ٹچ کر دیتے ہیں، ان کو بتا دیتے ہیں کہ ہوتے کیا ہیں۔ اگر ہم مفعول بہ کی بات کریں تو مفعول بہ تو اس کو کہتے ہیں جس پر کام واقع ہوا ہو، جس پر کام کیا گیا ہو، جیسے ہم کہتے ہیں نا یہ آبجیکٹ انگلش میں اس کو بولتے ہیں، جیسے کہتے ہیں نا کہ فاعل کا فعل، فاعل نے جو کام جس پر کیا ہوگا اس کو مفعول بھی کہا جائے گا، جیسے ہم کہتے ہیں ضرب زید عمرن، یعنی یہی نیچے مثال ہے، نصر زید بکرن، زید نے مدد کی بکر کی، تو بکر کی مدد کی گئی ہے نا، تو بکر یہ مفعول بھی ہو جائے گا جس پر کام واقع ہوا ہو، تو یہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہم دیکھیں مفعول مطلق کو، تو مفعول مطلق یہ حقیقت میں مصدر ہوتا ہے جو اپنے ہم فعل کے ہم معنی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور مادہ کئی جگہ ایک جیسا بھی ہوتا ہے، کہیں ایک جیسا نہیں بھی ہوتا، جیسے ہم کہتے ہیں نا ضرب تو ضربن، ضرب تو ضربن، اب ضربن دیکھیں، ضربن جو ہے نا یہ مصدر ہے اور اپنے فعل کے ہم معنی ہے، مادہ بھی ایک جیسا ہے۔ ایسے ہم کہتے ہیں انبتہ اللہ نباتن، انبتہ اللہ نباتن، اب نباتن یہ انبت فعل کے ہم معنی ہے، مادہ بھی ایک جیسا ہے اور معنی بھی ایک جیسا ہے، تو اس کو مفعول مطلق کہتے ہیں، جو مصدر ہوتا ہے اور اپنے فعل جیسا ہی اس کے اندر مادہ وغیرہ پایا جاتا ہے۔ اور کبھی کبھی جو ہے نا معنی ایک ہوتا ہے، مادہ ایک جیسا ہونا ضروری نہیں ہوتا، جیسے اس کی مثال بھی دی جاتی ہے قعدت جلوسن، قعدت جلوسن، اکثر یہ کم استعمال ہوتی ہیں، بس مطلق کی ہوتی ہے کہ وہ مصدر ہوتا ہے اور اپنے فعل کے ہم معنی ہوتا ہے اور مادہ بھی ایک ہی ہوتا ہے۔ اور مفعول فیہ کی بات کریں تو اس پر ویسے ہی بات کافی ہو چکی ہے کہ وہ اسم ہوگا کہ جو کسی کام کے واقع ہونے کی جگہ یا وقت کو بتا رہا ہوگا، یعنی ظرف زمان ہوگا یا ظرف مکان ہوگا۔ اور مفعول لہو
وہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے فعل کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے فعل واقع ہوا ہوتا ہے، وہ سبب اور غرض جو ہوتا ہے وہ مفعول لہو ہوتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا، قمت اکراما لزید، ٹھیک ہے؟ اب قمت اکراما لزید ہے، میں کھڑا ہوا زید کے اکرام کرنے کے لیے۔ اب یہ جو آدمی کا کھڑا ہونا ہے، اس کھڑے ہونے کا سبب، اس کا عارضہ، اس کی وجہ، وہ کیا ہے؟ وہ اکرام کرنا ہے، تو اکرامن کو اب ہم قمتو کا مفعول لہو بنا دیں گے، ٹھیک ہو گیا؟ اور مفعول معہو بھی استعمال ہوتا ہے، کہ مفعول معہو میں ہوتا ہے کہ واو ہوتی ہے جو مع کے معنی کے بعد ہوتی ہے، جو واو مع کے معنی میں ہوتی ہے، اور پھر وہ فعل کے ساتھ معمول میں واقع ہو جاتے ہیں۔ اس کی ایک ہی مثال دی جاتی ہے، جیسے جاء البرد والجباتی، جاء البرد والجباتی، آئی سردی ساتھ کوٹ کہہ لیں، ساتھ آئی سردی ساتھ کوٹوں کے۔ تو دیکھیں جو واو ہے نا، واو، یہ واو ہوتی ہے مع کے معنی میں، مع الجباتی، تو یہ مفعول مع ہوا ہوتا ہے، جس میں ایک فعل واو ہوتی ہے، وہ مع کے معنی کے اندر استعمال ہوتی ہے۔ اور حال، آپ کو پتہ ہی ہے، حال اس کے لفظ سے ظاہر ہو رہا ہے، یہ حالت کو ظاہر کرتا ہے، کبھی تو صرف فاعل کی حالت کو ظاہر کرے گا، کبھی صرف مفعول کی حالت کو حالت ظاہر کرے گا، کبھی دونوں کی حالت کو ظاہر کر دے گا۔ ہم کہتے ہیں نا، جاء زید راکبا، آیا میرے پاس زید اس حال میں کہ وہ سوار تھا، راکبن سوار تھا۔ اب دیکھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ حالت کو بتا رہے ہیں نا، میرے پاس زید آیا اس حال میں کہ وہ رو رہا تھا، رونے والا تھا، آیا میرے پاس زید اس حال میں کہ شاربن، وہ پانی پی رہا تھا، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو وہ جو حالت ہوگی نا، حالت کو ظاہر کرے گا وہ فعل مفعول ہے، وہ اس کو ہم حال کہیں گے، کنڈیشن، اسٹیٹ اس کو بولتے ہیں، کنڈیشنز کو جو ظاہر کرے گا۔ اور اگر دونوں کی کرے، جیسے ہم کہتے ہیں نا، ضربت زیدن مشدودن، میں نے مارا زید کو، حال ہونا اس زید کا دراں حالے کے وہ باندھا ہوا تھا، ٹھیک ہے؟ اب زیدن جو ہو جائے گا، اس کو ہم کہیں گے ذوالحال ہے، یہ مفعول بھی ہے، مشدودن حال ہے، یہ باندھا ہوا ہے، دونوں کی حالت کو ظاہر کر رہا ہے، مارنے کی حالت کو بھی ظاہر کیا جا رہا ہے، اور یعنی یہ تو ایک مفعول بھی کی حالت ہو جائے گی نا، کہ زید کو، پیچھے تھا جا زیدن راکبن، زیدن راکبن، یہ مثال تھی کہ فاعل کی حالت کو بیان کرے، اور ضربت زیدن مشدودن، ضربت زید، میں نے مارا زید کو، دراں حال ہے، حال ہونا اس زید کا، دراں حال ہے کہ وہ باندھا ہوا تھا، اس میں مفعول کی حالت کو بیان کر رہے ہیں۔ اچھا، یا یوں ہو کہ لقیت زیدن راکبینی، لقیت زیدن راکبینی، میں نے ملاقات کی زید سے، حال ہونا ہم دونوں کا، دراں حالے کے، راکبینی ہم دونوں سوار تھے، یعنی دونوں ایسے میں گاڑی پر تھے، اور اس وقت ان دونوں کی آپس میں دعا سلام ہوئی، یا گھوڑے پر تھے تو ان دونوں کی آپس میں دعا سلام ہوئی، تو یہ دونوں کی حالت کو ظاہر کرے گا۔ تو بہرحال ذوالحال جو ہوتا ہے، حال ہوگا اور ذوالحال ہوگا، ذوالحال جس کی حالت کو ظاہر کیا جائے گا وہ ذوالحال بن جائے گا، اور حال وہ حالت ہوگی، تو یہ کنڈیشنز کو ظاہر کرتا ہے۔ ایسے ایک چھوٹا سا جو ہے نا بولا جاتا ہے، تمییز کا بھی استعمال کیا جاتا ہے، یہ جو تمییز ہوتی ہے، اچھا یہ لفظ تمیز نہیں ہوتا، یہ لفظ تمییز ہوتا ہے، میز میز یمیز تمییزن، جدا کرنا، الگ کرنا، ممتاز کرنا۔ تو دیکھیں بھائی، تمییز جو ہوتی ہے، یہ اس کے لفظ سے ہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جو ہے نا اسم میں یا کہیں نسبت میں کوئی نہ کوئی ابہام ہوتا ہے، تو یہ اس کی وضاحت کر دیتی ہے، اس کی اس کے جو ابہام ہوتا ہے، اس ابہام کو دور کر دیتی ہے۔ کبھی عدد کے اندر ابہام ہوتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں اندی احد عشرہ، میرے پاس 11 ہیں، کیا ہیں؟ درہمن، اندی احد عشرہ کتابن، اندی احد عشرہ رجلا، وہکذا، ٹھیک ہے؟ تو مختلف چیزوں سے جو ہے نا، یہ جو تمییز ہے یہ ابہام کو دور کرتی ہے، وزن سے بھی دور کرتی ہے، اور کیل سے، مساحت سے، یہ زیادہ چیزیں اکثر جو استعمال اس کا چلتا ہے وہ عدد سا زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ مختصر تھے، میں نے کہا تھوڑا سا ان کو بھی تھوڑا سا ٹچ کر دیا جائے۔ تو بہرحال ابھی جو ہمارا اصل تھا وہ فعل، افعال عاملہ کو بیان کرنا تھا، تو پہلا ہمارا فعل معلوم ہو گیا، اس کے بعد آتے ہیں فعل مجہول۔ فعل مجہول پہلے بات ہو چکی کہ وہ فعل ہے جس کا فاعل مذکور نہ ہو، اور فعل مجہول کو فعل معلم یسمى فاعلہ بھی کہتے ہیں، ایسا فعل جس کا فاعل ذکر نہیں کیا گیا، جیسے ہم کہتے ہیں زوری بزیدن، زوری بزیدن، زید مارا گیا۔ اب اس میں دیکھیں، اس کا مفعول، فاعل موجود نہیں ہے کہ کس نے اس کو مارا ہے، یہ معلوم نہیں ہے، لیکن صرف اور صرف جو ہے نا وہ فاعل کا تو معلوم ہے، لیکن
فائل کا معلوم نہیں ہے، صرف یہ معلوم ہے کہ زید کو مارا گیا ہے، تو زید جو اس کے ساتھ سامنے آئے گا یہ اس کا نائب فائل بن جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ نائب فائل ہوگا۔ اب فعل مجہول جو ہوگا اس کا عمل یہ ہوتا ہے کہ یہ جو اپنا نائب فائل ہوتا ہے اس کو تو دیتا ہے رفع، ٹھیک ہے؟ اور اس کے علاوہ جو مفعول بھی، یعنی یہ جو زیدن ہوگا نا، یہ جو نائب فائل ہے یا مفعول مالا یسمى فاعل ہو، یہی اسی کو یہ جو ہے نا یہ رفع دے گا، اور باقی جو اس کے علاوہ مفاعیل وغیرہ ہوں گے ان کو جو ہے نا یہ نصب دے گا، ٹھیک ہے؟ جیسے ہم کہتے ہیں ضرب زید یوم الجمعۃ، یہ مفعول فی کی مثال ہو جائے گی۔ امام الامیری، امیر کے سامنے، یہ مفعول یوم الجمعاتی ہے یا امام الامیری ہے، یہ مفعول فی، دونوں مثال بن جائیں گی۔ دیکھیں اس مثال کو توجہ سے دیکھیں، ضریبا زید، زید مارا گیا، زید تو اس کا نائب فاعل ہو جائے گا، اس کو مفعول بھی کہا جاتا ہے بسا اوقات، لیکن یہ ہے کہ یہ اس کا نائب فاعل ہے، اس کو رفع دے گا۔ یوم الجمعاتی، مارا گیا زید جمعہ کے دن میں، یہ مفعول فی ہو جائے گا۔ امام الامیری، امیر کے سامنے، جگہ کا بیان ہو گیا۔ ضربن شدیدن، ضربن شدیدن بتائے گا کوئی کہ کیا بنے گا؟ یہ زوریبا کا کیا بنے گا؟ مفعول تو بن رہا ہے لیکن کون سا مفعول بنے گا؟ ہاں بتائے کوئی، ابھی میں نے تھوڑا تھوڑا بتایا تھا۔ ہوں، مفعول مطلق بنے گا، بہت اچھے، کیوں؟ کیونکہ یہ بالکل پتہ چل رہا ہے کہ ضرب مصدر ہے اور زوریبا کا ہم معنی بھی ہے، اور آ، اس کا مادہ بھی وہی ہے۔ ضربن شدیدن، مارا گیا زید جمعہ کے دن میں امام امیر کے سامنے، بہت شدید مارا جانا، ٹھیک ہے؟ فی داری ہی، ضربن شدیدن فی داری، یہ اس کو ظرف بنا دیں گے۔ تعدیبن، تعدیبن کو کیا بنائیں گے؟ تعدیبن کو کیا بنائیں گے؟ مفعول لہو، بہت اچھے، کیونکہ وجہ یہ ہے، سبب یہ ہے، غرض یہ ہے، تو اس وجہ سے ہم اس کو مفعول لہو بنائیں گے۔ اچھا، مارا گیا زید جمعہ کے دن میں امیر کے سامنے، بہت زیادہ مارا جانا، اپنے گھر کے اندر اس کو مارا گیا، اس کو ضرب کے اس فی داری ہی، ضربن شدیدن فی داری کے تعلق ضرب کے ساتھ ہے، بہت زیادہ مارا جانا اپنے گھر میں، اس کے ساتھ متعلق کریں گے ضرب مصدر کے۔ اچھا، تعدیباً مفعول لہو بن گیا۔ والخشبۃ، اب والخشبۃ کیا بنے گا؟ بتائیں کوئی، والخشبۃ معہو بن جائے گا، کیوں؟ یعنی یہ جو ہے نا والخشبۃ، یہ واو بمانا مع کے ہے، یعنی لکڑی کے ساتھ مارا گیا، لکڑی کے ساتھ، والخشبۃ مع ای مع الخشبتی۔ تو اب یہ ایک ہی مثال کے اندر مفعول لہو، مفعول معہو، مفعول مطلق، مفعول فی، مفعول بھی سب آ گئے، ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ اس کی جو ہے نا ایک مثال تھی مفعول فعل مجہول کی، بہت اچھے۔ اچھا، ابھی ہم اس کو شروع کر لیتے ہیں افعال ناقصہ کو۔ افعال ناقصہ یہ بہت اہم ہیں، اور ان میں سے ایک تو بہت ہی زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ تو افعال ناقصہ ہیں کیا؟ ناقصہ، یہ ناقص کی افعال ناقصہ فعل ناقص کی جمع ہے۔ فعل ناقص وہ فعل لازم ہے جو اسم اور خبر کا تقاضا کرتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اسم اور خبر کا تقاضا کرتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ اپنی صفت کے علاوہ فاعل کو ایک مخصوص صفت کے ساتھ ثابت کرتے ہیں۔ یعنی یہ جو ان کے بعد جو ان کا فائل ہوگا، جو کہ حقیقتاً ان کا اسم ہوگا، اس کو کسی ایک خاص صفت سے بنا دیتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں نا کان زید قائما۔ اب یہ جو زید ہے، زید ہے نا، یہ جو کانا ہے، یہ اپنے جو اس کا اسم ہوگا یا جو اس کا فائل ہوگا حقیقتاً، وہ جو فائل اس کو کسی صفت کے ساتھ متصف کر دیتے ہیں، جیسے کان زید قائما، تو قائما کی صفت کے ساتھ، کھڑے ہونے کی صفت کے ساتھ متصف کر دیتے ہیں، تو اس کو کہا جاتا ہے افعال ناقصہ۔ اور یہ ٹوٹل 17 ہیں: کان، صار، ظل، بات، اصبح، اضحى، امسى، عاد، آذ، غدا، راح، ما زال، من فك، ما برح، ما فتي، ما دام، ليس، ٹھیک ہے؟ ایسے ایسے فنگر ٹپس پہ یاد ہو جائے افعال ناقصہ کون سے ہیں، ایسے فوراً سے بول، کان، صار، ظل، بات، اصبح، اضحى، امسى، عاد، غدا، راح، ما زال، من فك، ما برح، ما فتي، ما دام، ليس، یوں فنگر ٹپس پہ سورہ فاتحہ سے بھی زیادہ تیز زبان یاد ہونے چاہیے، ان کی مشق کی جائے تو یہ جلدی جلدی یاد ہو جاتے ہیں بہرحال۔ تو یہ سارے جتنے بھی افعال ہیں افعال ناقصہ ہیں۔ کانا ہو گیا، کانا کا معنی ہوتا ہے ہوا، سارا کا معنی بھی ہوتا ہے ہوا، ہوا یا بن گیا بھی آتا ہے، زلہ کا معنی ہوتا ہے دن کے وقت ہوا، باتا کا معنی ہے رات کے وقت ہوا،
اسبح کا معنی ہوتا ہے صبح کے وقت ہوا، اضحیٰ کا معنی ہے چاشت کے وقت ہوا، امسا کا معنی ہے شام کے وقت ہوا، عادہ کا معنی ہے لوٹا، آدھا کا معنی بھی لوٹا، اور غدا کا معنی ہوتا ہے صبح کے وقت ہونا، راحہ کا معنی ہوتا ہے شام کے وقت۔ اور یہ جو ما زالا، من فکا، ما بریا، ما فتیا، ما داما، ان میں جو ما ہے نا، ما، یہ ما نافیہ نہیں ہے، اس ما کا کوئی عمل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ نہیں سمجھ رہے نا کہ ما زالا جہاں پہ آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا کہ زائل نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، ما زالا ہمیشہ نہیں رہا، من فکا ہمیشہ نہیں، ایسا نہیں ہے، مطلب یہ مثبت ہی ہوتے ہیں، یہ ما کو کوئی عمل نہیں، یہ نافیہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو ما زالہ کا معنی بھی ہوتا ہے ہمیشہ رہا، من فکا کا معنی بھی ہوتا ہے ہمیشہ رہا، ما باریہ کا معنی بھی یہی ہوتا ہے ہمیشہ رہا، ما فاتیہ کا معنی بھی ہوتا ہے ہمیشہ رہا، ما دامہ ہوتا ہے جب تک رہا، جب تک رہا، لیسا کا معنی ہے نہیں۔ ان سب میں جو زیادہ استعمال ہوتا ہے وہ کانا ہوتا ہے اور لیسا ہوتا ہے، کانا اور لیسا۔ اب کانا جو ہوتا ہے یہ کانو کی شکل میں بھی آتا ہے، لا تکونو کی شکل میں بھی آتا ہے، تو اس کی شکلیں، اس کے سیغے جو ہے نا آتے رہتے ہیں، لیکن لیسا سے صرف ماضی آتی ہے، ماضی، اس کے علاوہ اور کوئی گردان لیسا سے نہیں آتی، اور باقی تقریباً ایسے ہی آتے ہیں، بس امسا، اضحا، آدھا، غدا، راحا زیادہ استعمال نہیں ہوتے، بس کانا اور لیسا زیادہ ہوتے ہیں۔ لیسا کی ماضی تو آتی ہے، باقی کوئی گردان نہیں آتی، اور کانا کے بارے ماضی بھی آتی ہے، اور مضارع میں بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے، منفی میں بھی لا تکونو بھی آتا ہے بس اوقات، اور کانتا بھی آتا ہے، کانو بھی آتا ہے، قرآن پاک میں مختلف جگہوں پر استعمال ہوتے ہیں۔ تو ٹھیک ہو گیا، ایک تو یہ، اب وہی بات کہ ایک تو یہ ہے کیا، جسے کتنے ہیں، تیسرا عمل کیا ہے۔ تو بھائی دیکھیں، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ یہ فعل ہوں گے، ان کے بعد جو ہوتا ہے یہ فاعل کا ہونا بھی ضروری ہوگا، فاعل سے تو ان کی فاعل کا تو ہونا ہو ضروری ہی ہوگا، لیکن اس کے ساتھ خبر کے بھی محتاج ہوں گے، اس کے ساتھ جو صفت ہوتی اس کے بھی محتاج ہوں گے، چونکہ یہ اس خبر کے محتاج ہوتے ہیں، فاعل سے پورے نہیں ہوتے، اس وجہ سے ان کو ناقصہ کہتے ہیں کہ ناقص ہیں، تام نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ جس دو اسموں پر داخل ہوں گے، تو جو پہلا اسم ہوگا، ٹھیک ہے، اس اسم کو مسند الیہ کہیں گے، مبتدا کہیں گے، وہ رفع ہوگا اور اس کانا کا اسم بن جائے گا، کانا کا اسم بن جائے گا، مرفوع ہوگا اور کانا کا اسم کہیں گے، اور دوسرا جو اسم ہوگا مسند ہوگا یا خبر ہوگا، اور اس کو بھی ہم کانا کی خبر کہیں گے۔ تو یہ جتنے بھی افعال ناقصہ ہیں، افعال ناقصہ کا عمل یہ ہے کہ اپنے اسم کو رفع دیتے ہیں، اپنے خبر کو نصب دیتے ہیں، یہ افعال ناقصہ کا عمل ہے، جہاں کہیں آئے، آنکھیں بند کر کے جن میں سے کوئی بھی آئے تو کہنا ہے کہ بھائی اس کا تو اسم بھی ہوگا، اس کی خبر بھی ہوگی، اس کا جو اسم ہوگا وہ مرفوع ہوگا اور اس کی خبر جو ہوگی وہ منصوب ہوگی، کان زید قائما، اس کی مثال آ جاتی ہے۔ اور ایسے ہی اگر اور ہم مثالیں لیں، جیسے کانا مطرن آ جاتا ہے، ایسے ہی ما تکونو بھی آتا ہے، ایسے ہی آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں نا اصبح زید، یہ تو ما کادو یفعلون، ما کادو کی آ جائے گی، ما کادو یفعلون قرآن میں استعمال ہوتا ہے۔ ایسے کونو عباد اللہ اخوانا، کان اللہ عزیزا حکیما، کان اللہ علیما حکیما، لا تکم من القانتین، ٹھیک ہے، لیس علی الاعمى حرج، ایسے ہی لن ابرح الارض، یہ بھی ایسے، تو مطلب ان کی کئی مثالیں آتی ہیں۔ تو بہرحال ان کا عمل یاد رکھنا ہے کہ یہ اپنا جو اسم ہوگا اس کو رفع دیں گے اور خبر کو نصب دیں گے۔ تو ان کی ترکیب بھی یہی ہوگی، کانا فعل ایسا افعال ناقصہ، زید مرفوع لفظاً اس کا اسم، قائما منصوب لفظاً اس کی خبر، کانا اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور بھی کوئی بھی اگر ہم مثال لے رہے ہیں، مثال کے طور پر ہم اس کو لے لیتے ہیں، ما کادو یفعلون، ما کادو یفعلون، تو کادا، نہیں کادا تو اس کی مثال نہیں آئے گی، یہ اس کی اور ہے۔ کان اللہ علیما حکیمہ، کان اللہ، تو لفظ اللہ جو ہے یہ اس کانا کا اسم بن جائے گا، اور علیمن یہ خبر اول بنے گی، حکیمن خبر ثانی بنے گی، یہ موصوف صفت نہیں ہے نا، کیونکہ علیم تو اللہ کی ایک الگ صفت ہے، حکیم اللہ کی الگ صفت ہے۔ ایسے ہی آتا ہے نا سمیع بصیرہ، تو وہ بھی موصوف صفت نہیں ہوتے، وہ الگ الگ جو ہے نا وہ صفتیں ہوتی ہیں۔ تو یہاں پر جو ہوگا نا کان اللہ علیمن حکیمہ، تو یہ لفظ اللہ تو اس کا اسم بن جائے گا، علیمن خبر اول، حکیمن خبر ثانی بن جائے گا۔ ایسے کونوا عباد اللہ اخوانا،
कूनू इबादल्लाही, हो जाओ अल्लाह के बंदो, इख्वाना, भाई भाई। तो कूनू की जो है ना इसकी कूनू फेल ज़फ़ाल नाकसा बना देंगे। अब इसमें जो ज़मीर होगी अ, उसको जो है ना हम सुलहाल बना सकते हैं, इबादल्लाही को हाल बना सकते हैं, इख्वानन को इसकी खबर बना सकते हैं, ये भी ठीक है। यकून इबादल्लाही में इसको डायरेक्ट भी इसका इसम बना सकते हैं, लेकिन ये मुज़ाफ़ है तो इस वजह से इसको जो है ना वो नसब आ जाएगा इस पर। या ऐसे ही ला तकूनू कल्लदीन कफरू, ला तकूनू, तो ला तकूनू कल्लदीन कफरू, तकूनू की जो ज़मीर होगी वो इसका इसम बन जाएगी, कल्लदीन कफरू ये इसकी खबर बन जाएगी। अच्छा, ऐसे ही हमने पीछे अफ़ाल नाक़सा और उसकी मा वाला मुशब्बह था निबेलिसा, और जो दूसरे पढ़े थे ना हरूफ मुशब्बा, हाँ, उसमें अस्मा आमला में इन्ना अन्ना कान्ना लई तला किन्ना लअल्ला वगैरह, तो उनमें एक चीज़ और भी थी कि वो बसा औकात उनका जो ज़मीर होती है ना वही उनका इसम बनती है। जैसे इन्ना आतैना कल कौसर, हरूफ मुशब्बह बिल फिल में इन्ना या इन्नी आता है तो वो या ज़मीर उसका इसम बनती है। इन्ना में अलिफ जो ना ज़मीर होती है वही उनका इसम बनती है और आगे खबर हो जाता है, तो इस तरह भी इस्तेमाल होंगे। तो अफ़ाल नाक़सा अलल इख्तिसार, इनका अमल ये है कि ये अपने इसम को रफ़ा और ख़बर को नस्ब देते हैं। उसके बाद चलते हैं अफ़ाल मुकारबा। वो फ़ेल हैं जो खबर को फ़ाइल से करीब करने के लिए वज़ा किए गए होते हैं, खबर को फ़ाइल के करीब करने के लिए। असा कादा करुबा औशका, असा कादा करुबा, ये रा पे जमा होगा, असा कादा करुबा औशका। तो ये भी उसी की तरह जुमले इसमें पर दाखिल होते हैं और काना की तरह अपने इसम को रफ़ा और ख़बर को नसब देते हैं, मगर ये कि अन की खबर हमेशा फ़ेल मुज़ारे होगी, वो भी अन मसरिया के साथ। यानी इसके बाद जो होता है ना अक्सर अन मुक़द्दर होता है और उनकी खबर जो होती है वो ऐसे ही होगी, अन के साथ भी होती है और कभी कभी अन के बगैर भी होती है। जैसे ना आसा ज़ईदुन अन यखरुजा, आसा ज़ईदुन यखरुजु, दोनों हो सकते हैं। तो आसा कादा करुबा औशका, इनका भी अमल यही है कि ये अपने इसम को रफ़ा देते हैं और ख़बर को नसब देते हैं। अब तर्जुमा होगा कि आसा ज़ईदुन अन यखरुजा, करीब है कि जैद निकले, उम्मीद है कि जैद निकले, दोनों तरह इसका हो सकता है। तो ले इनकी जो खबर होती है ना, खबर होती है ये अन के साथ भी हो सकती है, अन के बगैर भी हो सकती है। अगर अन के साथ होगी तो आसा फेल अफ़ाल मुकारबा, जैदुन मरफू लफ्ज़न इसका इसम, अन मस्तरिया, यखरुज फेल हुआ दमीर इसके फ़ाइल, राजे बसुए जैद, यखरुज फेल अपने फ़ाइल और फिर से मिलकर जुमला फेल होकर बतावील अन के मस्तर होकर, अन की वजह से मस्तर बतावील मस्तर के ये मंसूब लफ्ज़न मंसूब मंसूब हुक्मन, ये असा का असा की खबर बन जाएगा। ठीक हो गया। असा ज़ैदुन अन यखरुजा, ये असा ज़ैदुन यखरुजु होगा तो भी हम ये कहेंगे जुमला फ़ेलिया खबरिया होकर इसकी खबर बन जाएगा। तो ये अफ़ाल मुक़ारबा है, इनकी इसी तरह ही इस्तेमाल होता रहता है। और इसके और भी जैसे है ना असा कादा करवा शक में मा कादू या फ़ालून, जैसे मैंने भी मिसाल दी थी, तो मा कादू, कादू के अंदर जो ज़मीर होगी वो इसका इसम बन जाएगा और या फ़ालूना ये आगे इसकी खबर बन जाएगी। मुज़ारे ही इसकी अक्सर खबर आती है, मुज़ारे ही। और ऐसे ही आता है ना जैसे असा, असा अन यबअसक रब्बुका मकामम महमूदा, असा अन यबअसक रब्बुका मकामम महमूदा, असा अन यबअसक रब्बुका, ये इसको जो है ना अब हम वो बना देंगे, इसका इसम बनाएंगे और मकाम महमूदा को इसकी खबर बना देंगे। तो दोनों तरह इसका जो है इस्तेमाल हो गए। नहीं, इसके बाद दो इसम हो गए, एक को ये रफा देगा जो इसका इसम होगा और एक को रसब देगा जो इसकी खबर होगी। और इसके बाद जो हमारे इसमें आखिरी अफ़ाल आमला में जो आखिरी है, आखिरी नहीं बल्कि आखिरी से पहला अफ़ाल मदह और ज़म है। यानी वो अफ़ाल हैं जिनसे तारीफ़ की जाती है, किसी की सिफत बयान की जाती है या किसी की बुराई बयान की जाती है। तो ये चार हैं, नेमा, हब्बदा, बिसा, सा। नेमा, हब्बदा, बिसा, सा। नेमा और हब्बदा ये तारीफ़ के लिए होते हैं, बिसा और सा ये बुराई के लिए होते हैं। और इनकी तरकीब भी आसान है। इन अफ़ाल के फ़ाइल के बाद जो इसम आता है, देखिए ये अफ़ाल हो जाएंगे, इनके अफ़ाल के बाद एक फ़ाइल भी आएगा, फेल होंगे, ये फेल होंगे ना तो इसके बाद एक तो फ़ाइल आएगा और फ़ाइल के बाद एक और लफ्ज़ होगा, तो उसको हम कहेंगे मखसूस बिल मदह। क्योंकि या तो वो मदह को जाहिर कर रहा होगा ना तो हम कहेंगे कि ये जो है ना तारीफ़ के साथ मुत्तसिफ़ है, तारीफ़ के लिए ख़ास आया है। या ये होगा कि मखसूस बिज़म होगा, किसी की मजम्मत बनाने के लिए, किसी की गद बनाने के लिए होगा। जैसे हम कहते हैं ना बेसर निअमर रजुल ज़ैदुन,
نعم الرجل زید، اچھا ہے زید، زید اچھا آدمی ہے. ٹھیک ہے، تو اب نعمہ جو ہوگا یہ نعمہ فعل افعال مدح ہو، فعل افعال مدح ہوگا، الرجل اس کا فاعل ہوگا. ٹھیک ہے، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ ہو کر خبر مقدم، اس کے بعد جو مخصوص بالمدح ہوگا یا بالضم ہوگا یا مبتدا مؤخر بن جائے گا. اس کی ترکیب ایک دفعہ دوبارہ سن لیں کہ افعال مدح و ضم ہوں گے یا جو بھی ہوں گا. تو افعال مدح و ضم میں سے کوئی بھی ہو، افعال مدح ہو یا ضم ہو، تو یہ اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر مقدم، اور اس کے بعد والا جو اسم ہوگا وہ مبتدا مؤخر بنے گا. اس مثال میں آپ دیکھ بھی لیں، نعم الرجل زید، زیادہ اچھا آدمی ہے. اس مثال میں الرجل فاعل ہے اور زید مخصوص بالمدح مبتدا مؤخر ہے. نعمہ، بئسا اور سا کے فائل کے لیے تین شرطوں میں سے ایک شرط ہونا ضروری ہے. یا تو فائل معرف باللام ہو جیسے یہاں پر ہے نعم الرجل، بئس الرجل، سا الرجل، معرف باللام ہے. یہ معرف باللام کی طرف مضاف ہو جیسے نعم صاحب القوم زید، زید قوم کا اچھا آدمی ہے، اچھا ساتھی ہے. یہ بئس صاحب القوم زید، تو اس کا جو فائل ہوگا وہ مرفوع ہوگا، اور اس کے بعد جو اسم ہوگا وہ بھی مرفوع ہوگا، لیکن وہ مرفوع مبتدا ہونے کی وجہ سے ہوگا. ٹھیک ہو گیا. یہاں اس کی اب ترکیب بالکل آسان ہے. نعمہ فعل دفعل مد، صاحب القوم صاحب مضاف، القومی مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر نعمہ فعل دفعل، فعل کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر مقدم، زید مبتدا مؤخر، مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ ہوا. اب بئس صاحب القوم زید، یہ بھی اسی طرح ہے. اچھا، اس کے پھر معرف باللام کی تیسری صورت یہ ہے، فاعل ضمیر ہوگی لیکن اس کی تمییز لائی گئی ہوگی، جیسے نعم رجلا زید، بئس رجلا زید. اب اس میں ہے کہ زید اچھا ہے آزرو آدمی ہونے کے. اب اس کی ترکیب ہوگی وہ یوں ہوگی کہ نعمہ فعل افعال مد، ہوا ضمیر، اس کے اندر جو ہے نا مبہم ممیز، اور رجلن اس کی تمییز، مبہم ممیز اپنی تمییز سے مل کر فائل، نعمہ فعل کا فائل، فعل اپنے فائل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر مقدم، زید مبتدا مؤخر. تو یہ اس کی دو ترکیبیں ہیں. اگر تو یہ اس طرح کی کوئی مثال آ جائے نعم رجلا زید، تو ہم ضمیر کو جو ہے نا مبہم ممیز بنائیں گے، اور آگے جو اسم ہوگا اس کو تمیز بنا کر اسم بنا دیں گے، فائل بنا دیں گے، وگرنہ ایسے ہی فائل بنا دیں گے. تو یہ دو اس کی ترکیبیں ہیں جو بہت ہی آسان ہیں. تو یہ افعال مد و ضم ہیں جو جو ہے نا استعمال ہوتے ہیں. اس میں ایسے حبذا کو اگر دیکھیں تو حبذا زید، حبذا زید، حبذا کو مزید دیکھ لیں، حبذا زید، تو زید اچھا مرد ہے. اس میں نا حبہ فعل از افعال مدح ہے، اور ذا ہی اس کا جو ہے نا فاعل کہلاتا ہے. تو حبذا زید میں جو ہے نا حبہ فعل ہو جائے گا اور ذا اس کا فاعل ہو جائے گا. تو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ حبذا فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبر ہو کر خبر مقدم، اور آگے جو زیدن ہوگا وہ مبتدا مؤخر ہو جائے گا اور مخصوص بالمدح ہو جائے گا. تو حبذا میں اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ اس کے بعد الگ سے کوئی فاعل ہونا ضروری نہیں، بلکہ یہی ذا جو ہوتا ہے یہی فاعل ہوتا ہے. جب مبتدا خبر ہم اس کو بنا دیں گے تو اس کے بعد ہم جملہ اسمیہ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ مبتدا بنا دیا اس کو، تو نعمہ، نعمہ صاحب القوم نعمہ، اور اس کے بعد والے اسم کو تو ہم نے ملا کر جملہ فعلیہ بنا دیا نا. وہ تو جملہ فعلیہ ہو گیا، جملہ فعلیہ ہونے کے بعد پھر ہم اس کو خبر بنایا ہے، پھر ہم اس کے لیے مبتدا لے کے آئے ہیں. تو جب مبتدا خبر ہو جائیں گے تو پھر وہ جملے اس میں ہو جائیں گے. اس کے بعد افعال تعجب ہیں. افعال تعجب کو آپ نے پہلے بھی پڑھا ہے. تو افعال تعجب بہت آسان ہے، پہلے ہم نے پڑھ بھی لیے ہیں. دو ہی سیغے ہوتے ہیں، ما افعلہ وافعل به، ما احسنہ واحسن به، ما افعلہ وافعل به. تو تعجب کے لیے آتے ہیں، کسی بھی جو ہے نا کسی چیز کے تعجب کو، حیرانگی کو استعمال کرنے کے لیے آتے ہیں. تو ٹھیک ہے، تو یہ ما افعلہ آتا ہے، یا ما افعل به واحسن به. ان کی ترکیب پہلے بھی کی تھی تو دوبارہ کر دیتے ہیں. یہاں پر دیکھیں، ما احسن زیدن، زید کس قدر حسین ہے. حالانکہ مرد جو ہوتا ہے وہ حسین نہیں ہوتا، عورت حسین ہوتی ہے.
مرد کے لیے وجاہت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اردو کے معبرین جو ہیں، فصحا لوگ جو ہوتے ہیں، وہ اس کی رعایت کرتے ہیں۔ علامہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اغلاط اللوام میں اس کا ذکر کیا ہے۔ خیر، تو زید کس قدر حسین ہے، اب دیکھیں ماں جو ہوگا یہ ایو شعین کے معنی میں ہو جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ ماں بمانا ایو شعین، یہ بن جائے گا یہ مبتدا، اور احسن زیدن، احسن فعل، زیدن حسن فعل و ضمیر فاعل، زیدن مفعول بھی، فعل فاعل مفعول بھی سے مل کر یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر ہو جائے گی ایو شعین، مبتدا کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، جملہ فعلیہ اسمیہ ہوا، اب تو یہ مبتدا خبر بن گئے۔ تو یہ اب اس کی سمجھ میں آ گئی ہے۔ ایو شعین ما احسن زیدن، ما بمانا ایو شعین کے مبتدا، احسن زیدن فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ احسن فعل ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر موجود ہے جو ضمیر ہے جو زید کی طرف ہی لوٹ رہی ہے، بسا اوقات ماں بعد کی طرف بھی ضمیر لوٹتی ہے، اور حسن میں مستتر ماں کی طرف لوٹ رہی، ماں کی طرف لوٹ رہی ہے۔ ایو شعین، زید کس کا، ایو شعین، ہاں تو ما بمن ایوشین ہو جائے گا، ایوشین مبتدا بن جائے گا، احسن فعل ہو جائے گا، ہوا ضمیر اس کے فاعل اور یہ ماں کی طرف ہی لوٹے گی، زیدن مفعول بھی ہو جائے گا، فعل فاعل مفعول بھی سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ خبر بن جائے گی، مبتدا خبر سے مل کے جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اور اگر ہم اس کو مثال آگے لما احسن و احسن کو لے آئیں، احسن بھی، تو احسن میں، احسن بھی میں بھی یہی ترکیب ہوگی کہ احسن صیغہ امر بوانا خبر فعل ماضی، احسن، احسن یہ صیغہ امر ہو جائے گا۔ آگے بزیدن، یہ با زائد، با جو ہوتی ہے نا یہ با، اس میں با زائدہ ہو جائے گی، با زائدہ ہو جائے گی، اور زیدن جو ہوگا یہ مجرور لفظاً اور معنن مرفوع، کیونکہ معنن تو مرفوع ہے نا، اس کا فاعل بننا ہے، معنن مرفوع، یہ جو ہوگا اس کا، ویسے تو ہم اس کی ترکیب یوں ہی کریں گے نا جو لفظوں میں ہمارے پاس آئے گی، آسن بزیدن، آسن صیغہ امر، صیغہ امر ہو جائے گا، با حرف جار، زیدن مجرور، جار مجرور مل کر اس کے متعلق بنا دیں گے اور اس کو جملہ فعلیہ بنا دیں گے۔ ٹھیک ہے، ترکیب تو ہم یوں ہی کریں گے، احسن بزیدن، احسن بزیدن متعلق بنا دیں گے، لیکن حقیقت میں جو ہے نا اس کا یہ ہوتا ہے کہ احسن تو صیغہ امر کا ہو گیا، با کو زائدہ تعبیر کیا جاتا ہے، اور زیدن کو مجرور لفظاً اور مرفوع حکم معنن جو ہے اس کا فائل بھی جو ہے نا وہ تعبیر کیا جاتا ہے۔ دیکھیں با زائدہ کو اکثر جو ہے نا ایسی جگہ شمار کیا جاتا ہے جہاں آگے والا جو لفظ ہو رہا ہوتا ہے نا وہ پیچھے والے کا فائل وغیرہ بن رہا ہو، تو اس وقت ہم کہتے ہیں کہ یہ حقیقت میں جو ہے نا یہ زائد زائد شمار کی جائے گی۔ جیسے ہم احسن بھی زیدن کی بات کر رہے ہیں نا، تو اصل میں یہ ایسے ہے کہ جیسے سارا زید ذا حسن، کہ زید حسن والا ہے، زید اچھی شکل والا ہے، تو مانن سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ جو زید ہے یہ اس کا جو ہے نا وہ فائل وغیرہ بن رہا ہے، تو اس وجہ سے ہم کہیں گے کہ جو ہے نا یہ با زائدہ ہوتی ہے۔ ویسے اس کی جو زیادہ تقسیم تھی وہ حروف میں با کی بحث آتی ہے، وہاں دیکھی جا سکتی ہے مزید بھی، کیونکہ وہاں ہر ایک جتنے بھی ہم نے یہ حروف جر پڑھے ہیں تو ان کے کئی کئی استعمالات ہوتے ہیں، زائد بھی کئی ہوتے ہیں، اور کئی جو ہے نا وہ اصل معنی میں بھی ہوتے ہیں، کسی اور معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں، واؤ من کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، من فی کے معنی میں، فی علا کے معنی میں، تو وہ حروف جر کی مزید بات ہو تو وہ ہوتا ہے۔ عمومی طور پر یہ دیکھا جاتا ہے، یہی دیکھا جاتا ہے کہ جو معنی ہے نا، معنی وہ ہمیں کیا بتا رہا ہے، اگر تو وہ فائل وغیرہ بتا رہا ہو تو اس وقت، یا جیسے کانا وغیرہ ہیں، کانا وغیرہ ہوں اور ان کی خبر ہو تو اس پر بھی با زائدہ داخل ہوتی ہے، وہ بھی ایک ضابطہ ہے، یا یہ ہے تو فائل اگر بن رہا ہو اکثر تو اس وقت جو ہے نا اس کو با کو زائدہ شمار کر دیا جاتا ہے، یا کبھی اسم بن رہا ہو اس وقت بھی کان سارا ان کا اسم بن رہا ہو تو بھی با کو کبھی نہ کبھی زیادہ شمار کیا جاتا ہے۔ تو اس کا جو تعلق ہوتا ہے وہ ترجمے سے بھی ہوتا ہے اور سیاق و سباق سے اس کا پتہ چلتا ہے۔ تو یہ ہمارے آج کا جو سبق ہے اس کے ساتھ اختتام کو پہنچتے ہیں۔ اب تھوڑی سی تمرین ہے، اس میں متمکن کی کون سی قسم ہے، اعراب بتائیں، ترجمہ و ترکیب کریں، کون سی عمل ہے؟ اچھا اچھا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، یہ تمرین اس سے آپ کی نہیں ہے، تمرین آپ کی اور مشق سے ہے، اس کی تمرین میں آپ کو بھیج دیتا ہوں۔
یہ آپ لوگوں کی تمرین ہے، معلمہ سے گزارش ہے کہ یہ جو تمرین تھی یہ آج والی سلائیڈ میں تھی، تو یہ جو ہے نا ان کو تمرین دے دیجئے گا، لیکن بھائی حروف ندا کو پہچانیں، فعل لازم اور متعدی کی تعیین کریں، نیز ترجمہ و ترکیب بھی کریں۔ حروف ندا جو آج ہم نے پڑھے ہیں نا اس کو پہچاننا ہے، فعل لازم ہم نے پڑھا جس کو فائل پر پورا ہو جاتا ہے، متعدی جو ہے وہ انہی میں سے، جیسے ما غرک بربک الکریم یہاں آیا ہے، جب ان کو پڑھ بھی دیتا ہوں، یا یحییٰ، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، یوسف اعرض عن هذا، یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم، یا عبد اللہ اقم الصلاۃ، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ اقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ خر موسیٰ صائقا زعمته جاہلا وجدوا ما عملوا حاضرا۔ حروف ندا کو پہچاننا ہے، ترکیب بھی کرنی ہے، فعل لازم اور فعل متعدی کو بھی پہچاننا ہے۔ دوسری ترتیب افعال مقاربہ، افعال ناقصہ، اسم و خبر کی پہچان کرنی ہے اور ترکیب کرنی ہے۔ اسم کون سا بن رہا ہے، خبر کون سی بن رہی ہے؟ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، ما زلت قاعدا، اجلس ما دام زید قائما، لا تکونوا کالذین کفروا، کونوا عباد اللہ اخوانا، یکاد زید ان یجیء، اصبح زید ذاکرا، لیس علی الاعمی حرج۔ ٹھیک ہو گیا۔ تیسری ہے افعال مدح و ذم اور افعال تعجب، ان کی پہچان کرنی ہے۔ نعم العبد ایوب، بئس المہاد جہنم، ابصر به واسمع، ما اصبرهم على النار، نعم الماہدون، ساء الرجل تارک الصلاة، ساء الرجل تارک الصلاة، اور ما اقنع عمرا، ما اقنع عمرا، نعم ما احلم زیدا، ما احلم زیدا، حبذا زید۔ تو یہ جو ہے نا تمرینیں ہیں آپ کی، یہ تمرینیں جو ہے نا ان کو حل کریں، ان کی مشق کریں، افعال مد و ضم کو، افعال مقاربہ کو، ناقصہ کے مطلب خلاصے میں سمجھ لیں کہ دو دو تین تین چیزیں ہی آتی ہیں کہ فعل لازم المتعدی کی پہچان کر کے ترکیب ختم، افعال مقاربہ ہیں، افعال ناقصہ ہیں، افعال مدح و ضم ہیں، افعال تعجب ہیں، ان کا کام کیا ہے؟ اسم کو نصب دیتے ہیں، خبر کو رفع دیتے ہیں یا اس کا الٹ کرتے ہیں، اور ترکیب، بس یہ اہم چیزیں ہیں اور اکثر استعمال میں آتی ہیں، ان کی ترکیب سے ایسے ہی پتہ چلے گا۔ اور معلمات سے گزارش ہے کہ یہ جو تمرین ہے یہ جو آگے والا سبق تھا اس کے اندر موجود تھی، تو یہ الگ سے بچیوں کو جو ہے نا الگ سے دی جائے اور اس کی مشق بھی کروائی جائے۔ تو انشاءاللہ ہمارا جو اگلا سبق ہوگا اس میں اللہ ہم اسماء عاملہ کو پڑھیں گے اور اسماء عاملہ کو مکمل کریں گے، اور تقریباً ہمارا وہی آخری سبق ہوگا، اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ لوگوں سے ٹیسٹ بھی لیا جائے گا ہلکا پھلکا، دیکھیں تو صحیح کہ آپ لوگوں نے کتنا پڑھا ہے، کوئی مشق بھی کی ہے یا کچھ کیا بھی ہے۔ کوشش تو یہی رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ چیزیں آپ لوگوں کو بتا دی جائیں، اور اللہ قبول کریں گے اس کو انشاءاللہ۔ باقی ان کی مشق کریں، ان کو پہچانیں، تراکیب وغیرہ کو پہچانیں، ان کی زیادہ سے زیادہ اجرا کریں، اور انشاءاللہ اللہ کامیاب کریں گے۔ انشاءاللہ ہمارا جو آخری سبق ہوگا وہ اب ہفتے والے دن ہوگا۔ آخری دعوان الحمدللہ رب العالمین۔